میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے ججز کے بڑے پیمانے پر تبادلے جاری ہیں۔ پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے 108 سول ججز کے تبادلے کر دیے گئے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے محمد اشفاق سے۔ اشفاق، آگاہ کیجیے گا اس بارے۔ اشفاق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے ججز کے بڑے پیمانے پر تبادلے جاری ہیں۔ پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے 108 سول ججز کے تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے 108 سول ججز کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے ججز کے بڑے پیمانے پر تبادلے۔ پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے 108 سول ججز کے تبادلے کر دیے گئے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے ججز کے بڑے پیمانے پر تبادلے کیے گئے ہیں۔ پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے 108 سول ججز کے تبادلے کر دیے گئے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے 108 سول ججز کے تبادلے کر دیے گئے ہیں اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے ججز کے بڑے پیمانے پر تبادلے کر دیے گئے۔ ممبر جوڈیشل بی او آر پنجاب سید نجف اقبال کی زیر صدارت بورڈ آف ریونیو کا اجلاس منعقد ہوا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی بریفنگ زیر التواء انکوائریز کو رولز کے مطابق جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی۔ ممبر جوڈیشل بی او آر پنجاب کا کہنا تھا کہ زیر التواء انتقالات، فرد اجر اور درخواستوں پر فوری فیصلے کروائے جائیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمران اکبر سے۔ عمران، آگاہ کیجیے گا اجلاس کا احوال۔ جی بالکل، کمشنر لاہور آفس میں ورکنگ انسپیکشن کی گئی۔ سید نجف اقبال ممبر بورڈ آف ریونیو نے اجلاس کی صدارت کی، جس میں کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے ایس او پیز کے مطابق بریفنگ دی۔ تمام ایڈیشنل کمشنر، اے سی ریونیو اور ڈی سی قصور نے بھی شرکت کی۔ اس والے سے ممبر جوڈیشل بورڈ آف ریونیو پنجاب نے کہا کہ واضح ہدایت ہے کہ زیر التواء انکوائریز کو رولز کے مطابق جلد از جلد مکمل کیا جائے، جبکہ کمشنر آفس اپنے ماتحت آفیسز کی ورکنگ کی انسپیکشن باقاعدگی سے کرے، رپورٹ مرتب کی جائے، جبکہ زیر التواء انتقالات، فرد اجرا اور درخواستوں پر فوری فیصلے کرائے جائیں۔ ممبر جوڈیشل بورڈ آف ریونیو پنجاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریکارڈ رومز کو اپڈیٹ کریں۔ ریکارڈ کی درستگی سے فوری فیصلوں سے مدد ملتی ہے، جبکہ لاہور ڈویژن میں سرکاری زمین سے قبضہ واگزاری اور تجاوزات خاتمے کو یقینی بنایا جائے۔ اس وجہ سے لاہور ڈویژن میں سے تمام ریونیو عدالتوں سے فیصلے باقاعدگی سے کیس امینڈمنٹ سسٹم پر اپلوڈ کیے جائے۔ اس وجہ سے ٹیکس ریکوری کو تیز کیا جائے اور افسران سے رپورٹ لی جائے۔ کمشنر لاہور ڈویژن کی عدالت سے نمبرداری، ریونیو و دیگر کیسز پر بلا تاخیر فیصلوں کی تعریف کی گئی۔ جی، تجاوزات کے خاتمے کو یقینی بنایا جائے۔ عمران، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ غیر ملکی کاؤنٹی کرکٹ کلب کے وفد کا نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا دورہ کیا گیا۔ وفد کی چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا اشرف سے ملاقات ہوئی۔ کرکٹ سے متعلق باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی، یہ جانیں گے اپنے نمائندے محمد اسامہ سے۔ اسامہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، مڈل سیکس کاؤنٹی کے وفد کا نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور کا دورہ۔ مڈل سیکس کاؤنٹی کرکٹ کلب کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اینڈریو کارنش، مڈل سیکس کاؤنٹی کرکٹ کلب کے ڈائریکٹر ایلن کولمن اور ان کے کاؤنٹی کرکٹ کلب کے نمائندے محسن وڑائش نے بدھ کو آج نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور کا دورہ کیا ہے۔ دورے کے دوران اینڈریو کارنش کی قیادت میں وفد نے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین زکا اشرف اور پی سی بی کے دیگر عہدیداروں سے ملاقات کی اور کرکٹ کے باہمی دلچسپی کے مختلف امور پہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس میں پاکستان کے جو ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے اس پر خاص طور پہ بات کی گئی اور پی سی بی یہ چاہتا ہے کہ جس طرح کاؤنٹی کرکٹ وغیرہ ہوتی ہے اس طرح کا جو اسٹرکچر ہے وہ پاکستان میں بھی متعارف کروایا جائے اور کرکٹ کے دیگر امور بھی اس ملاقات میں زیر بحث لائے گئے۔ جی، تو باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسامہ، تفصیلات بتانے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے خواجہ سراؤں نے خود کو بطور ووٹر رجسٹر کروا لیا۔ الیکشن کمیشن کی دستاویزات کے مطابق ملک بھر میں رجسٹر خواجہ سرا ووٹرز کی تعداد 3029 ہو گئی۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔
آئندہ عام انتخابات میں خواجہ سرا اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ لاہور نیوز نے رجسٹرڈ خواجہ سرا ووٹرز کی تعداد سے متعلق تفصیلات حاصل کر لیں۔ الیکشن کمیشن کی دستاویزات کے مطابق ملک بھر سے 3029 خواجہ سراؤں نے بطور ووٹرز رجسٹریشن کروا لی ہے۔ 2018 کے انتخابات کی نسبت رجسٹرڈ خواجہ سرا ووٹرز کی تعداد میں 1116 کا اضافہ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سب سے زیادہ رجسٹرڈ خواجہ سرا ووٹرز پنجاب میں ہیں، جن کی تعداد 2200 ہے، جبکہ 2018 کے انتخابات میں پنجاب میں رجسٹرڈ خواجہ سرا ووٹرز کی تعداد 1356 تھی۔ ڈائریکٹر الیکشن کمیشن بابر ملک کا کہنا ہے کہ خواجہ سراؤں کے ووٹ کے اندراج کے لیے فارم 21 میں الگ الگ خانہ بنایا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل شبیر خان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن تمام اہل افراد کو بلا تفریق ووٹ کا حق دیتا ہے۔ خواجہ سراؤں کو بطور ووٹرز رجسٹرڈ کرانے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ پولنگ ڈے پر اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ خواجہ سرا باعزت طریقے سے اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خواجہ سراؤں سمیت تمام اہل افراد 25 اکتوبر تک ووٹ کی تبدیلی یا نئے ووٹ کا اندراج کروا سکتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے، نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف انتقام کے لیے نہیں، ملک کی خوشحالی کے لیے آ رہے ہیں۔ نواز شریف کا استقبال کر کے ثابت کریں گے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ ملک کا مستقبل سنوارنے کے لیے نواز شریف کے ساتھ مل کر جان لڑا دوں گا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد پہلی عوامی رابطہ مہم۔ شہباز شریف کا بیدیاں روڈ پر کارکنوں سے خطاب۔ کارکنان نے شہباز شریف کے استقبال پر نوٹوں کی بارش بھی کی۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 21 تاریخ کو نواز شریف اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پاکستان واپس آ رہا ہے، بلکہ پاکستان کے لیے اس ملک کو دوبارہ خوشحال کرنے کے لیے، اس ملک کو ترقی کے دور کو دوبارہ چلانے کے لیے اور ہندوستان سے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے نواز شریف واپس آ رہا ہے۔ جن کرداروں نے نواز شریف کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی وہ آپ کو اچھی طرح علم ہے، لیکن فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آگے انتقام لینا ہے کہ یتیموں اور غریبوں کی ان کی خدمت کرنی ہے، بزرگوں کی ختم کرنی ہے۔ جناح ہاؤس حملے اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات۔ لاہور پولیس نے اسد عمر، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی گرفتاری مانگ لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے وکلاء کو حتمی دلائل کے لیے طلب کر لیا اور ملزموں کی عبوری ضمانتوں میں 16 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ ثانیہ 9 مئی جناح ہاؤس پر حملے اور جلاؤ گھراؤ کے کیسز۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے ملزمان کی عبوری ضمانتوں پر سماعت کی۔ ملزم اسد عمر، علیمہ خان اور عظمیٰ خان عدالت میں پیش ہوئیں۔ دوران سماعت جناح ہاؤس حملہ کیس میں پولیس نے بتایا کہ اسد عمر، چیئرمین پی ٹی آئی کی دونوں بہنیں قصوروار پائی گئیں۔ جے آئی ٹی نے تینوں ملزمان کو قصوروار ٹھہرایا ہے۔ ہمیں تینوں ملزمان کی گرفتاری مطلوب ہے۔ ملزمان کے وکیل مرحان معظم نے کہا کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان مقدمے میں نامزد نہیں ہیں۔ ان کو کس بنیاد پر قصوروار قرار دیا گیا ہے؟ بیانات کی کاپیاں فراہم کی جائیں۔ پولیس نے ملزمان کے وکلاء کو بیانات کی کاپیاں فراہم کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ عدالت نے کارروائی کرتے ہوئے وکلاء کو حتمی دلائل کے لیے طلب کر لیا اور ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 16 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ پولیس کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کے وقت پروسیجر اختیار نہ کرنے پر جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ جسٹس طارق ندیم کا پروسیجر کے مطابق ریمانڈ پیپر تیار نہ کرنے پر ڈی پی او بھاولپور، ایس ایچ او اور تفتیشی کو 5 روز میں مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پولیس کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کے وقت پروسیجر اختیار نہ کرنے کا معاملہ۔ عدالت نے ملزم علی رضا اور محمد سلیم کا جسمانی ریمانڈ دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا ڈی پی او بھاولپور، ایس ایچ او اور تفتیشی پر 5 روز میں مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق ندیم نے 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس طارق ندیم نے فیصلے میں لکھا کہ ملزم کے جسمانی ریمانڈ کے لیے ضمنی میں صفحے کے آخر پر سیریل نمبر اور ایف آئی آر نمبر درج ہونا چاہیے۔ ملزم کے خلاف کیس دائری باقاعدہ رجسٹرڈ ہو جس پر متعلقہ ایس ایچ او کے دستخط ہوں، ایف آئی آر میں بھی سیریل نمبر درج ہو اور روزنامچے میں بھی اسی روز اندراج ہو۔ پولیس رولز میں دی گئی ہدایات کے مطابق ریمانڈ پیپر تیار کیا جائے۔ جسٹس طارق ندیم نے پولیس، اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے کو احکام جاری کر دیے
तमाम इदारे 3 माह में अदालती हुक्म में दी गई हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। फैसले के मुताबिक अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस ने रोजनामचे में तफसील बाल पॉइंट के बजाय कच्ची पेंसिल से दर्ज की। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हक़ाइक़ की तस्दीक के बगैर ही मुल्ज़मान का रिमांड दे दिया। अदालत ने मुल्ज़िम मोहम्मद सलीम के खिलाफ शवाहिद न होने पर उसे मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया, जबकि शरीक मुल्ज़िम अली रज़ा को हिफाज़ती ज़मानत दे दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। महंगाई का तूफान ना थम सका। सरकारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई। फल भी गरीब की पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त 500 रुपये फ़ी किलो की सतह से नीचे न आया। अंडों की कीमत में इजाफा मुसलसल जारी है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के वार जारी, सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी बदस्तूर जेब पर भारी। सरकारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ा दिए गए। प्याज 5 रुपए महंगा, सरकारी कीमत 105 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 130 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। टींडे देसी 10 रुपए इजाफे से 160 रुपए फी किलो हो गए। मार्केट में टींडे 200 रुपए फी किलो तक मिल रहे हैं। मेथी 235 रुपए की बजाय 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। ओपन मार्केट में बैंगन 130, खीरा 110, करेले 150 रुपए फी किलो हैं। पालक 80, शलजम 170, भिंडी 160, शिमला मिर्च 280 रुपए फी किलो बेची जा रही है। मटर 580 और गाजर चाइना 200 रुपए फी किलो है। फलों में सेब, काला कल्लू 350 और आम 400 रुपए फी किलो हैं। अवाम कहते हैं सब्जियां सस्ती हैं ना फल। पोल्ट्री मसनूआत भी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। अदरक पूछा 1600 रुपए किलो, मजदूर की 1600 दिहाड़ी नहीं है, 1600 रुपए किलो अदरक दे रहे हैं। लहसन है, या अदरक ले लें, लहसन ले लें या रोटी खा लें, एक चीज़ ही होनी है। कोई सब्जी 200 से नीचे नहीं है। चाहे आप मटर ले लें, वो 400 रुपए किलो है, मुर्गे के साथ जुड़े हुए हैं। चिकन तो भाई दिन ब दिन उसका रेट बढ़ता ही जा रहा है। आज कुछ और रेट है और कल उससे ज़्यादा ही होगा, कम आ नहीं रहा। और अंडा आप देख लें, एक आम सी चीज़ है, तो वो भी 28-30 रुपए का हो गया तकरीबन। ब्रायलर गोश्त 11 रुपए की कमी के बाद भी 501 रुपए फी किलो है, जबकि अंडे मजीद 1 रुपए महंगे होकर 300 रुपए फी दर्जन हो गए हैं। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब वजारत पावर डिवीजन और लेस्को का रिकवरी पर जोर। सार्फिन के मसाइल और सहूलियात को पस्ते पुश्त डाल दिया गया। मुतअद्दिद सार्फिन को बिजली के बिल ही मौसूल ना हो सके। लेस्को सार्फिन जुर्माने के साथ बिल जमा कराने पर मजबूर हैं। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। लेस्को का अमला रिकवरी और बिजली चोरी पकड़ने में मसरूफ। सार्फिन को वक्त पर बिल मौसूल हुए न खराब मीटर तब्दील किए जा सके। लेस्को की मुतादिद सब डिवीजन में सार्फिन बिलों का इंतजार करते रह गए। बिल जमा कराने की मुकर्रर तारीख गुजर गई। शाहदरा, बदामी बाग, रायबंद, शालीमार, शाहपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सार्फिन को बिल मौसूल न हुए। रायबंद रोड और फिरोजपुर रोड की निजी सोसाइटियों में भी सार्फिन को बिल न मिले। जराये के मुताबिक लेस्को का सिस्टम खराब होने के बायस सार्फिन को ऑनलाइन बिल भी नहीं मिल रहे। बैच 9 और 10 की आखिरी तारीख गुजर जाने के बाद भी सार्फिन ऑनलाइन बिल से महरूम। दीगर बैचेस के मुताबिक सार्फिन को आखिरी तारीख गुजर जाने के बाद बिल मौसूल हुए। लेस्को सार्फिन जुर्माने के साथ बिल अदा करने पर मजबूर हैं। जराये के मुताबिक लेस्को का पूरा अमला बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों और रिकवरी में लगा है, जिसकी वजह से रीडिंग लेने और बिल डिलीवर करने में ताखीर हो रही है, जिसका खमियाजा सार्फिन को जुर्माने की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़।